ایک بزرگ ہیں علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں، علماء میں شہرت ہے، عوام میں ان کی شہرت نہیں، ہمارے عوام میں لغت عرب کے امام ہیں۔ اصمعی الف صاد میم عین یہ وہ فرماتے ہیں میں مواجہ شریف پہ کھڑا تھا۔ مواجہ شریف کہتے ہیں مسجد نبوی میں وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو اس وقت انسان کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ مواجہہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے ہونے کو، اس لیے اس جگہ کا نام ہی مواجہہ شریف ہے۔ اللہ پاک وہاں کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ صرف آمین کہنا کافی نہیں ہے، جہاں حاضر ہونا ہے وہاں کی تیاری بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اندر کے اخلاق حضور علیہ السلام جیسے ہوں، ظاہری اعمال حضور علیہ السلام جیسے ہوں، شکل صورت لباس حضور جیسی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہاں کی تیاری ہے۔ ویسے کچھ عمل ایسے ہیں اگر کیے جائیں تو انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا بھی ہوگا شاید، اور آپ نے کیا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی یاد پڑتا ہے، نہیں کیا نا، بس سن لیتے ہیں، کرنے کا معاملہ ایسے ہی۔ کئی دفعہ عرض کیا کہ مغرب کے بعد کے 6 نفل کبھی نہ چھوڑا کرو۔ حدیث میں آتا ہے ان 6 نفلوں کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ان کے پڑھنے سے اللہ پاک سے دل کا ربط تعلق مضبوط ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ توجہ سے پڑھ کے دیکھیں، پڑھا کریں گے نا؟ یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، لیکن یہ پڑھا بھی کرو۔ اس طرح شاید یہ بھی عرض کیا ہو کہ مدینہ شریف جانے کا نسخہ ہے، عمل میں لائیں تو میں ذکر کروں ہے؟ ایسی آواز آ رہی ہے جیسے 2 بول رہے ہیں اور 1000 خاموش بیٹھے۔ نعرہ بھی نہیں ہے، وعدہ ہے، نعرہ نہیں لگانا۔ نسخہ بڑا آسان ہے، درود ابراہیمی کی 1 تسبیح روزانہ، دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی 11 تسبیح دن کو اور 11 تسبیح رات کو۔ یہ مختصر ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو سناٹا چھا گیا، پہلے کی طرح ہو گیا۔ آپ وضو کر کے پڑھنے بیٹھیں گے تو چند منٹوں میں 11 تسبیح ہو جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں، چند منٹوں میں ہو جاتی ہے۔ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وقت میں برکت ہو جائے گی۔ 11 تسبیح دن کو، 11 تسبیح رات کو، اور درود ابراہیمی کی 1 تسبیح صرف۔ اگر آپ اس کا ناغہ نہ کریں تو آپ کی زندگی میں بے حد برکات ہوں گی، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ یہ دروشی مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ ناغہ نہ ہو، ناغے سے بے برکتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، اگر کوئی مدینہ شریف جلدی جانا چاہے تو جلدی کا بھی نسخہ ہے، ایک پڑھتے رہو 12 سال بعد حاضری ہو جائے گی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک جلدی جانا تو جلدی کا بھی نسخہ ہے، اور وہ بھی بڑا آسان ہے، وہ بھی آپ کریں تو عرض کیا جائے۔ اللہ، تھوڑا سا مشکل ہے، زیادہ آسان ہے۔ اذان ہوتی نا 5 وقت اذان، تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا مؤذن جو کہتا ہے اذان کے جواب میں تم بھی وہی کلمہ کہو، وہ اللہ اکبر کہے، ہم بھی اللہ اکبر کہیں، سارے کلمات ایسے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اذان اس کا جواب مکمل ہو جائے فرمایا مجھ پر ایک بار دروشی پڑھو، پھر فرمایا اللہ رب ھذہ الدعوہ والی دعا پڑھو، اذان کی دعا۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی حضور فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ عمل تو سارا سنت ہے، مسنون ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو جلدی مدینہ شریف جانے کے لیے یہ ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اس کو صرف 3 بار پڑھنا، 3 تسبیح نہیں کرنی، صرف 1 2 3 بار پڑھنا۔ مشکل تو نہیں؟ تھوڑا سا مشکل، جو میں نے کہا تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے 5 وقت کی اذان میں صبح کی اذان بھی ہے، 5 وقت کی اذان میں صبح کی نماز کی اذان بھی ہے کہ نہیں؟ اس اذان کا جواب کون دے گا؟ اس اذان کا جواب وہ دے گا جو تہجد میں اٹھا ہوا ہوگا۔ بھئی یہ ذرا سی مشکل ہے، لیکن اس مشکل کا حل موجود ہے۔ سنت کے مطابق رات کو سویں، سورہ یاسین، دخان، سجدہ، ملک، 4 سورتیں پڑھ کے سوئیں ہمیشہ۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت کچھ پڑھتے تھے، یہ 4 سورتیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ جو رات کو یاسین پڑھ کے سوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر رات اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ جو سورۃ دخان پڑھتا ہے اسی وقت سے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے، اور سجدہ ملک پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے رات کو بستر پہ پہنچ کے۔ اور بستر پر لیٹ کے قل هو اللہ فلق والناس 3 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر ساتھ جسم پر ہاتھ پھیرے جائیں، 3 مرتبہ عمل کیا جائے۔ یہ عمل حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ ثابت ہے، بخاری میں روایت موجود ہے۔ اس لیے خواتین کو بتانا چاہیے اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی پریشانی، چوری، ڈکیتی، جن، بھوت وغیرہ کی تکلیفوں سے انسان کی اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مسنون عمل عقد کرو، سنت کے مطابق سویا جائے، کروٹ پہ لیٹ کے دعا پڑھ کے اللہ بسم کا موت واحیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسل سے سیدنا فاروق اعظم کو پہنچایا جائے، اور دعا مانگ کے سوئے کہ اللہ پاک مجھے تہجد میں اٹھنا اور تہجد کی نماز کا پڑھنا نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ اٹھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جب اٹھ جائیں گے تو اذان کا جواب بھی دے دیں گے۔ بہرحال اذان کا جواب 5 کا، آخر میں درود شریف، پھر اللہ رب ھذہ الدعوہ کی دعا، اور پھر یہ 3 بار تلبیہ پڑھنا۔ یہ عمل بڑا تیر بہدف ہے۔ حج بیت اللہ اور مدینہ شریف جلدی جانے کے لیے مؤثر عمل ہے۔ جھنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے یہ بتایا عمل، پیسے وغیرہ ان کے پاس نہیں تھے، مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے پڑھا اس کو 6 دن، اور میری اہلیہ نے 6 دن پڑھا۔ اللہ پاک نے 6 دن کے بعد دونوں کے حج کا انتظام کر دیا، دونوں حج کرائے۔ تو بعد میں عرض کر کہ علامہ اصمعی فرماتے ہیں میں مواجہ شریف میں کھڑا صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک بدو عرب کا دیہاتی آدمی سادہ سا وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ صلاۃ السلام کے بعد اس بدو نے دعا شروع کی اور دعا سے مجھے حیران کر دیا۔ دعا یہ کی، کہنے لگے اللہ پاک میری بخشش فرما دیں، اگر آپ میری بخشش فرما دیں تو آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ میرا امتی بخشا گیا، اور اگر آپ نے میری بخشش نہ فرمائی
تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا. آپ اپنے محبوب کو خوش کر دیں، اپنے دشمن کو خوش نہ فرمائیں. کیا چیز مانگی ہے؟ بخشش مانگی. اس لیے عقل مندوں نے ہمیشہ آخر کی زندگی کی کامیابی مانگی ہے. اسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. اسی کے لیے سعی، مساعی، سوچ، فکر، قول، فعل، ہر چیز اس لیے کرے کہ مرنے کے بعد بخشش ہو جائے.